یہ عبد المطلب بھی فرماتے ہیں، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کہتے ہیں میں ایک دن سویا ہوا، سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت مجھے خواب آئی۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، میری پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور اس کے ایک کنارہ مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک کنارہ زمین کے تہہ کے اندر، ایک آسمانوں کی بلندی کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھ رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت بن گیا۔ جب وہ درخت بنا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اور پتے اتنے چمکدار، اتنے روشن، جو آسمان کا سورج ہے اس سورج سے 70 گنا زیادہ روشنی ان پتوں کی تھی۔ جب میں نے دیکھا، پھر کیا دیکھتا ہوں، لوگ آتے ہیں، مشرق سے آ رہے ہیں، مغرب سے آ رہے ہیں، وہ اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے، عبد المطلب فرمانے لگے وہ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اٹھا، بڑا پریشان ہوا، میں علماء کے پاس گیا، صلحاء خواب کی تعبیر کرنے والوں کے پاس گیا، جا کے ان سے یہ خواب سنائی تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا عبد المطلب تیری پشت سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے چرچے، جس کے اپنا تعریفیں، جس کے شان اتنی اعلیٰ ہوگی، زمین والے بھی کریں گے، آسمان والے بھی کریں گے، مشرق والے بھی کریں گے، مغرب والے بھی کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرح کے، ہر طرف سے لوگ آئیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے وہ ان کی شاہوں کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک انہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ان کی شاخیں کون ہیں، ان کے پتے کون ہیں، ان کی شاخیں ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، پھر ان کے پتے آگے ہیں، اور جن پتوں کی روشنی اتنی زیادہ ہے، سورج جو آسمان کا، اس سورج کے روشنی سے 70 گنا زیادہ روشنی ابو بکر، عمر، عثمان کی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی درخت کی کتنی ہوگی، یعنی آپ دین ایسے پھیلائیں گے۔ میرے پیغمبر کے آنے کا مقصد دین کو پھیلانا، جہالت کو دور کرنا، بدعات کو ختم کرنا، رسومات کو ختم کرنا تھا۔ یہ روشنی تھی، یہ اجالا تھا جو ہم بھول گئے۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، پورا سال پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کی تعلیم ہے چھوڑ دیا۔ جیسے آپ دنیا میں آئے، سر سجدے کے اندر ہے، اللہ کے سامنے گرے ہوئے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھوڑ کے گئے، اس وقت بھی آپ نے کیا ارشاد فرمایا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ آتے وقت بھی رب کے سامنے جھکایا، جاتے وقت بھی کہا نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر سعودی عرب کی شہزادی کیا کرتی ہے، اپنا اللہ نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ایک محفل کے اندر بیٹھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کیا کہتی ہے، لوگوں کو درس دیتی ہے، کہتی ہے میں نے بڑا پڑھا، میں نے علم حاصل کیا، میری ماں نے کبھی یہ نہیں پوچھا بیٹی آج تیری پوزیشن کون سی آئی ہے، حالانکہ میری پہلی پوزیشن آتی تھی، میری ماں نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ آپ پاس ہوئی ہیں کہ نہیں، صرف سوال کیا بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ میری ماں نے یہ سوال کیا۔ تو آج اس امت کو یہی درس دینا چاہیے، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اس پیغمبر نے آتے وقت بھی لوگوں کو اللہ کے دروازے کے اوپر، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر لایا، جب جاتے وقت بھی آپ کو فکر تھی، آپ کو کوئی مال کی فکر نہیں تھی، دولت کی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آگے آپ کو کس چیز کی فکر تھی؟ آپ نے فرمایا مجھے جماعت کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے وہ مصلی کے اوپر آئے، آپ کو تو جماعت کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے۔ آج ہم جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ مال، دولت، بلڈنگ، فلاں چیز، لیکن قربان جاؤں میرے پیغمبر کی ولادت کا مقصد یہ تھا لوگوں کو اللہ کے در کے اوپر، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر لے کر آنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے در کے اوپر جھکنے کی، اللہ کے در کے اوپر جو ہے اپنے سر کو جھکانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔